أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاحزاب کا جو 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے وہاں سے شروع کریں گے، آیت مبارکہ نمبر 28 سے۔ آیت مبارکہ نمبر 28 سے جو ہے وہ ہمارا درس شروع ہوگا، نیا رکوع ہے۔ دیکھیے، اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو ایک تفصیل جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ یہ رکوع جو ہے وہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بات تو ہم نے اچھی طرح جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے سیکھ لی ہے کہ جنگ خندق اور جنگ بنی قریظہ جو ہے، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے ضمن میں جو کردار یہودیوں کا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پورے اہل عرب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور آ کر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اصل جو منفی کردار ادا کیا ہے منافقین نے، وہ بڑا خطرناک کردار ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر بہت سارے حوالوں سے انہوں نے حملہ کر دیا کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ 4 نکاحوں کی اجازت ہے اور آپ 5واں نکاح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہی عرب کے جو بہت سارے مسائل تھے، جس کے اندر جو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ سورہ مجادلہ کے اندر جو بیان ہوا تھا، تو اس حوالے سے کہ بھئی یہ طلاق دیتے ہیں، زہار جسے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے اس کو بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ مبارکہ کے اندر دہرا کر یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں ان کو جو ہے موقع مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے اوپر حملہ کرنے کا۔ لیکن اس حوالے سے ساری سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیادیں کس طرح ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی منقبت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شان مسلمان کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، یہ ساری بات جو ہے وہ سورہ مبارکہ میں اب آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کی زمینیں جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دی گئیں، ان کے اموال تقسیم کر دیے گئے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پر جو مہاجرین ہیں، ان کی گھریلو حالت قدرے بہتر ہو گئی، معاشی حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بھی تو وہ عورتیں آتی تھیں نا، ازواج مطہرات کے پاس بھی آتی تھیں۔ تو اب ان کے پاس جو ہے وہ مالی طور پر جو ہے وہ جب تھوڑی سی آسودگی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جو ہیں وہ دنیاوی ضروریات رکھی جائیں، کوئی بہت زیادہ نہیں، تاکہ ہمارا بھی جو ہے وہ کوئی مستقل جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ لگ جائے، مستقل خرچہ لگ جائے، یا ہماری بھی ضروریات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اضافی رقم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تو وہ زمینیں آئی تھیں۔ دیکھیے سورۃ الحشر کے حوالے سے اب جن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سورۃ الحشر نہیں ہے، ان کو تو شاید اندازہ نہیں ہوگا سورۃ الحشر سے اگر آپ گزریں تو وہاں بنو نذیر کی یہ زمینیں جو ساری کی ساری ہیں، اور خیبر کی کچھ زمینیں جو بعد میں آنے والی ابھی نہیں آئی تھی، کیونکہ خیبر کا مسئلہ تو جب صلح حدیبیہ کے بعد جا کے حملہ ہوا ہے، کیوں جی؟ اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ خندق کا، ٹھیک ہے؟ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں ہوئے، لگاتار آگے پیچھے ہوئے، 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ تقریباً غزوہ خندق ہوا ہے، 30 دن کا محاصرہ ان کا تھا، اور آگے 25 دن کا محاصرہ جو ہے وہ بنو قریظہ کا تھا۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو 2 مہینے کے قریب یہ بن جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ جو زمینیں ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عطا ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال فے قرار دے دیا گیا۔
یعنی جن زمینوں کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہو، فوج باقاعدہ لڑی ہو اور وہاں پر مال غنیمت حاصل ہو، جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کا اصول کیا ہے کہ 20% حصہ جو ہے خمس وہ بیت المال کو چلا جاتا ہے اور باقی 80% جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی علیحدہ جو ہے وہ تفصیل سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو مال فہ ہوتا ہے، جس میں بغیر لڑائی کے دشمن ہتھیار ڈال دیں، وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ بیت المال کو چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکمل اختیار ہے، ثواب دیتی اختیار ہے کہ آپ جو ہے اس کو تقسیم فرمائیں۔ سمجھ آگئی بات؟ یہ ان کا ثواب دیتی اختیار ہے، اللہ کے رسول کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، برابر تقسیم کرنا یہ ان کا اختیار ہے۔ اب جیسے یہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کے گھر کی جو مالی حالت ہے وہ بھی تو بہتر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان کی آپ کی مالی حالت اور معاشی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ذرا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب ذرا خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے بڑے مقصد کے لیے، دین اسلام کے بڑے مقصد کے لیے، اسلامی ریاست اور مدینہ کی ریاست کے احیاء کے لیے اور جہاد کے لیے، اور خاص طور پر اصحاب صفہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیاری فقر جو اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا، مسکین ہی مارنا، اور مساکین کے ساتھ ہی قیامت والے دن میرا جو ہے وہ حشر کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ جو ہے وہ مسکینی کی زندگی کیوں پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ مساکین اپنے ساتھ والے امراء اور امیر ساتھیوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مساکین کے ساتھ ہی میں زندگی بسر کروں اور مساکین کے ساتھ ہی قیامت والا دن اٹھوں۔ پھر دوسری دعا جو صحیح بخاری میں ہے، مختار بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں، آپ کے اہل بیت کو رزق ضرورت کے مطابق دینا، قوتاً، اضافی رزق نہیں آپ نے مانگا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم تھی کہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی اسباب آتے تھے ان کو آپ اسی طرح ہی خرچ کرتے تھے جیسا کہ پہلے کرتے تھے، آپ کے پاس کوئی چیز بچی ہوئی نہیں رہتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کے بعد آپ بیٹھے نہیں ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کے لیے خود بھی بیٹھتے ہیں، صحابہ کو بھی ترغیب دیتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اس دن آپ اٹھ پڑے اور جلدی کہاں چلے گئے اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل جو کیا ہے پہلے نہیں آپ کرتے تھے، آپ جلدی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ ایک گھر کے اندر جو مال آیا تھا سونے کی شکل میں وہ تقسیم ہو گیا اور ایک ڈلی رہ گئی ہے، اور میں پسند نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وہ ڈلی باقی رہ جائے، تو میں فوراً اس کو پہلے حکم دے کے آیا ہوں کہ تقسیم کرو، فلاں فلاں کو دے دو، پھر میں واپس آیا۔ یعنی اتنی دیر کے لیے بھی آپ نے اپنے گھر کے اندر اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیاری فقر تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے معراج والی رات، تو وہاں آپ کے سامنے 2 آپشنز رکھی گئی تھیں۔ کیا؟ کہ آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت مل جاتی ہے جیسے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو ملی، یا آپ صرف نبوت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا مشورے کی نیت سے، تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے، یعنی اپنے سر کو بھی جھکایا، ہاتھوں کو بھی نیچے کیا کہ نہیں آج بھی پسند کیجیے، بادشاہت نہ لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بادشاہت نہیں لوں گا، صرف نبوت ہی کافی ہے۔ پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ سید الاولین والآخرین ہونے کے حوالے سے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کے حوالے سے، اور رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے اس لیول کے اوپر زندگی بسر کی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سمجھیے کہ سب سے زیادہ مالی طور پر کمزور آدمی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی کاربند رہا ہے، یاد رکھیے میری بات، سیدنا ابو بکر صدیق
سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعتاً ہی ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی مالی آسودگی ہونے کے باوجود اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ معاشی حالت اس طرح کی رکھی ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ان کے بھانجے نے پوچھا کہ اماں جان آپ کس طرح گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دو مہینے گزر جاتے، تیسرا چاند بھی آ جاتا، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہا پھر کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ کہا گزارا ہمارا 2 کالی چیزوں پہ ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا تھا، کس پہ؟ پانی اور کھجور۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگی کے اندر کچھ انصار رہتے تھے جن کے اپنے جانور تھے دودھ والے، تو کبھی کبھار وہ ہمیں دودھ بھیج دیتے تھے، یہ ہر روز تو نہیں آتے تھا، کبھی کبھار وہ بھیج دیتے تھے، تو جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی پلا دیتے تھے۔ اور یہ بات بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی، ذرا سنتے جائیے بات، کہ حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے 3 دن تک ہم نے کبھی لگاتار روٹی سالن نہیں کھایا، 3 دن لگاتار کھایا، ایک دن کھایا پھر بریک آ کے بیچ میں۔ ایسے زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں یاد نہیں ہے کہ 3 دن لگاتار ہمیں جو ہے وہ روٹی مکمل طور پر 2 ٹائم میسر ہو۔ اور ایک حدیث میں انہوں نے کہا کہ اگر 2 ٹائم ہمیں کبھی کھانا میسر آتا تھا، اگر ایک ٹائم روٹی ہے کسی میں کوئی پکا لی ہم نے، تو دوسری ٹائم لازمی کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 ٹائم کبھی بھی کھانا جو ہے وہ اس طرح نہیں پکا۔ تو اب ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر رہے تھے، بسر کرنا چاہتے تھے، اور آپ یہی نہیں چاہتے تھے کہ گھر کے اندر وہ اس طرح کی آسودگی آ جائے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ بہرحال ان حالات کے اندر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبے رکھ دیے گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی بیویاں تھیں، اور روایات کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں کہ 9 ازواج مطہرات تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کم و بیش، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ حالت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کے بارے میں ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ بھی آیا ہوگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت حفصہ کا مطالبہ آیا تو حضرت عمر کو بھی پتہ چلا، تو وہ بھی آ گئے۔ اب اللہ کے رسول اتنے جو ہے وہ غمگین گھر کے اندر بیٹھے ہیں کہ مسجد کے اندر باہر جو ہے وہ جس کو بھی اندر کو جانے کی اجازت طلب کرتا اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آئے، تشریف لائے، تو آپ نے کہا چلو میں پھر جا کے دیکھتا ہوں۔ جب انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کو اجازت مل گئی، آپ بھی تشریف فرما ہوگا، بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کو بھی اجازت مل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ غمگین بیٹھے ہیں، آسودہ بیٹھے ہیں، تو اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے رسول ہنس پڑے، مسکرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسے ہوا ہے کہ خارجہ کی بیٹی نے، یعنی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھ سے خرچہ مانگا ہے، تو میں نے تو کوشش کی کہ اس کا گلا ہی دبا دوں۔ تو میں نے کیا کیا؟ اس سے کوشش کی کہ اس کا گلا دبا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ساری میرے ارد گرد جو ہیں اکٹھی ہوئی ہیں دنیاوی مال کو اور دنیاوی خرچہ مانگنے کے لیے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور کہا کہ میں اس کا گلا دبا دیتا ہوں، اور حضرت عمر نے کہا میں حفصہ کا گلا دبا دیتا۔ اپنی بیٹیوں کو ہی کہہ سکتے تھے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مطالبہ مت کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے نہیں سکتے یا دینا نہیں چاہتے۔ دیکھیے بنو نذیر کی زمینوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی، مال فہ تھا، آپ کو اختیار تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، آپ آخری دن تک اسی پر ہی قائم رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، بڑے مقصد کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی ہمارے گھروں کے اندر ماشاءاللہ آسودگی آتی ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا وہ کیا کرتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، سہل اختیار کر لیتے ہیں جی، اور اپنے مقاصد سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے مقصد سے جو نبوت اور رسالت کو آگے پہنچانا ہے اس سے بالکل نہیں ہٹے۔ ایک تو یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسری جو بات حدیث کے اندر آتی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات کی تھی۔ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے،
قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، سورہ تحریم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ایک بات کی، راز کی، اور وہ راز کی بات انہوں نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ بتا دی۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کے نظام ناراض ہوئے۔ دو واقعات ہو سکتا کہ اکٹھے ہوئے ہوں، آگے پیچھے ہوئے ہوں، کہ ایک بات آپ نے کی اور وہ بات آگے نکل گئی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر ہو، اور دوسری بات کہ یہ جو مطالبات شروع ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ آنے کی قسم اٹھا دی۔ ایک اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ میں گزر بھی چکا ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم اٹھا لے کہ میں نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں اٹھ جانا، تو اس کے لیے پھر 4 مہینے کی مہلت ہوتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے یا اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ اگر طلاق دینی ہے تو پھر طلاق دے کے اس کو اچھے طریقے سے فارغ کرے، اگر اس کے پاس جانا ہے تو پھر جو ہے وہ چلا جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ یہ مسئلہ وہاں پر چونکہ گزر چکا ہے، وہاں تو ہماری یہاں تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال 29 دن جب گزرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو ہے وہ 1 مہینہ تک نہ آنے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اب مورخین مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اس سال وہ مہینہ ہے 29 کا، وہاں 29 کا ہی مہینہ تھا تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ اس وقت پھر اس دوران یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس ضمن میں یعنی یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت کے جو بڑے مسائل تھے ان میں سے چلتے چلتے ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سے مطالبات شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی جڑ سے ختم کر دیا۔ سنیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ضمن میں ایک میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں، آپ ذرا توجہ سے بیٹھیے گا۔ 2 مسئلے اس میں اور بھی ہیں جو اس رکوع کے اندر آئیں گے۔ آج یہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ امت کے اندر یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہر دور کے اندر جو ہے روافظ نے اور کچھ شیعہ نے، سارے نہیں، اس مسئلے کو بڑا اچھالا ہے، تو اس لیے اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ضمناً یہاں پر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، سارے لوگ انگلی رکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، تردن الحیات الدنیا، ان کنتن تردنا، یہ تردنا میں نے چاہنا ہوتا ہے ارادہ سے، ارادہ یریدو سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا ذرا بھائی، آپ کی زیب و زینت کیا تھی؟ کون سے حجرات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے وہ کیا کہتے تھے، سنگ مرمر لگا ہوا تھا وہاں، کیوں جی، سادہ سے کمرے تھے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ چھت کے اوپر جو ہے وہ درختوں کی چھال اور جو کیا کہتے ہیں پتے وغیرہ ڈالے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے گھر بارش ہوتی، چھت چمک پڑتی، اللہ کے رسول اسی حالت میں سجدہ کرتے اور مٹی کے نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھے جا سکتے۔ مسجد کی بھی حالت یہی تھی، حجرے کی بھی یہ حالت تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ۔ ویسے تو یہ لفظ جو ہے یہ آتا ہے بلندی سے کسی کو بلانے سے، آپ بلندی پہ کھڑے ہوں اور کسی کو نیچے سے آواز دیں کہ اوپر آ جاؤ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ ہر ایک بلاوے کے اوپر جو ہے استعمال ہونے لگ گیا۔ فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر۔ لیکن دیکھ لو، اگر دنیا کی زندگی تمہیں چاہیے تو پھر اللہ کے رسول کے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ایک فیصلہ کر لو، جس حالت میں، تنگی میں، ترشی میں، خوشحالی میں، جس طرح کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہے، اگر آپ نے بھی اسی حالت میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اپنا مال جو آپ مطالبہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے کے طلاق کے ساتھ پار کر دیں، جسے متع طلاق کہتے ہیں۔ دیکھیے 3 متع ہیں، متعۃ الطلاق، متعۃ النکاح، اور تیسرا متعۃ الحج۔ 2 حلال ہیں، ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ متعۃ الطلاق کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دیتے وقت جو کچھ بھی آپ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ مال دے کے اس کو فارغ کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متعۃ الطلاق۔ دوسری
دوسری سی چیز کیا ہے؟ متعۃ الحج، یہ تو حج کے 3 طریقوں میں سے ایک بڑا مشہور حج ہے، یہ حج تمتع کہتے ہیں، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج افراد ہوتا ہے۔ تیسرا ہے متعۃ النساء، عارضی طور پر عورتوں سے نکاح کرنا، یہ پہلے اسلام میں حلال تھا، جیسے ہی اللہ رب العزت نے طلاق اور نکاح کے مسائل قرآن مجید میں بیان فرمائے سورہ البقرہ، سورہ الطلاق میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کرا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ جو تھوڑا بہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دلا کے فارغ کر دیں گے، وہ اسرح کنہ، اور تمہیں رخصت کر دوں سراحن جمیلا، رخصت کرنا بڑے اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بلا شبہ اللہ نے تیار کیا ہے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے، مِنْكُنَّ، تم میں سے، أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر۔ اب یہ اسے کہتے ہیں آیت تخییر۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ کسی کو اختیار دے دینا، بیویوں کو اختیار دے دینا کہ دیکھو بھی تم رہنا چاہتی ہو تو یہ ان حالات میں رہ سکتی ہو، نہیں تو جا سکتی ہو۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، دیکھو مشورہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ تو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ سے علیحدگی کا، اور مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے بالاتفاق، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ کے نکاح میں آئیں، جو بعد میں آئیں، جو قریش میں سے آئیں، جو دور سے آئیں، جو نزدیک سے آئیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو بڑے بڑے محلات میں اور ایسے ایسے گھروں میں رہتے آئی ہیں اور آپ کے پاس اس طرح رہ رہی ہیں، نہیں، سب نے ہی یہ بات بالاتفاق کہی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی شخصیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایسی خصوصیات اور ایسے اعلیٰ اخلاق آپ کو عطا فرمائے ایسے کہ کوئی بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسی لیے نہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے باپ اور اپنے چچا کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور ایسی شان ان کو ملی ہے، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، ان کا نام قرآن مجید میں ہے۔ کیوں جی ہے یہ نہیں؟ اور ان کا یہ نام قیامت تک کے لیے کتاب اللہ میں پڑھا جائے گا۔ شان ہے یہ نہیں، کیوں کہ انہوں نے باپ اور چچا کو سامنے دیکھ رکھا کہ بھی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، نہیں کرنے۔ میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے میں یہاں پر بالکل محفوظ ہوں اور آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ اختیار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس اختیار کے بعد جو ہے وہ تمام بیویوں نے بالاتفاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا۔ اب دیکھیے ان حالات میں دیکھیے ہماری امت کا حال کہ کچھ لوگوں نے اس آیت سے کیا مطلب نکالا ہے، من کنہ، ذرا سنیے، کہ بعض تو جو ہے وہ محسنات نہیں اور بعض جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ بالکل انہوں نے اس پہ پورا نہیں اتر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ من جو ہے انہوں نے کہا یہ من تبعیضیہ ہے۔ دو طرح کے من ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، من تبعیض کے لیے، بعض یعنی آپ ٹوٹل میں سے یہ کہیں کچھ ایسے کچھ ایسے، اسے من تبعیضیہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور ایک من ہوتا ہے جو مکمل بیان جنس کے لیے آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تمییز نہیں ہوتی، بعض والا پہلو نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ لفظ آتا ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بلا شبہ اللہ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ یہ من جو ہے یہ کیا ہے، یہ من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی ساری بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت۔ کسی ایک بیوی نے بھی نہیں یہ بات کہی کہ ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا جی اب انہوں نے معیار بھی اپنے اپنے بنا لیے؟ ذرا سنیے، بڑے بڑے عجیب معیارات بنائے۔ خوارج نے یہ معیار بنا لیا کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو معاہدہ تحکیم میں شامل تھے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو ہے وہ صلح نامہ ہوا، اور کچھ لوگ اس صلح کروانے کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، کچھ تحریر لکھنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ اس پہ گواہ بنے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام تو بالاتفاق کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے معاہدہ تحکیم جو ہے اس کا باعث بنے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کی۔ دیکھیے اب ان کا اپنا معیار ہے۔ اب کیا
ان لوگوں کی اس خواہش نفس کی بنیاد پر صحابہ کی جماعت کے درمیان ہم فرق کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا، کچھ روافض نے اور شیعہ کی کچھ جماعتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا یہ معیار بنا لیا کیا کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے اندر آیا ہے وہ تو فارغ ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ تو جنگ جبل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں تو وہ تو ازواج مطہرات میں تو یہ تو فارغ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ خوارج حضرت علی کے خلاف آئے، وہ بھی نکل گئے، اور پھر حضرت معاویہ اور معاویہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی چونکہ مقابلے میں ہیں، اس لیے وہ بھی نکل گئے۔ اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی ان جنگوں میں جو غلط فہمیوں کی بنا پر یا انتظامی معاملات کی بنا پر صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں بعض معاملات میں، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجتہادات کیے ہیں، کیا اس بنیاد پر ہم صحابہ کی جماعت میں فرق کریں گے کہ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے اور یہ کافروں کا گروہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کی غلط فہمی جو ہے وہ ذرا سنیے آپ لوگ، ذرا جائیے اس من والے مسئلے کو آج ہم نے لازمی حل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی اس پاک باز جماعت کا دفاع کریں گے، امہات المومنین کا دفاع کریں گے۔ اصل میں ان کا دفاع اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت دیکھیے ذرا، سورہ الفتح جو ہے یہ آیت مبارکہ، یہ 26واں پارہ ہے جی، سورۃ الفتح جس کا نمبر 48 ہے، 48 ہے، اور اس کی آیات مبارکہ جو ہے دائیں ہاتھ سے آپ یہ نکالیے۔ یہ آخری رکوع آپ لوگ جو ہے وہ جب پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر آیت مبارکہ نمبر 29 اس کی آخری آیت مل گئی جی۔ آیت مبارکہ کی تلاوت میں کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنیے ذرا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم، تو ان کو دیکھے گا، رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضوان اور اس کی رضامندی۔ وہ صحابہ کرام جن کی صفات اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں، اب سنیے ذرا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ جو ہے ان سجدوں کا نشان ان کے چہروں کے اوپر، ان کی علامت کے طور پر، سجدوں کے اثرات کے طور پر یہ دیکھیں گے، یہ علامت ہے ان کے ماتھوں کے اوپر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کرام کی اس پاکیزہ جماعت کی مثالیں تورات اور انجیل میں ہیں، جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مفہوم بیان کرتا جا رہا ہوں۔ کزرع اخرج شطأہ، آپ یہ دیکھیے یہ مسلمانوں کی یہ جماعت کیسے بڑی ہے، بالکل کھیتی کی طرح، کزرع، کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کومپل کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، گاڑی ہو گئی، جوان ہو گئی وہ، فاستویٰ، پھر وہ کھیتی بالکل جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں۔ جو کھیتی کے اوپر محنت کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کھیتی جو ہے وہ پل کے جوان ہو جائے، بڑے اچھی فصل دے، تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، نہیں ہوتی کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تو فرمایا یعجب الزراع، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کاشتکار خوش ہوتا ہے اور کوئی حاسدین ہوتے ہیں جو جن کے دل جلتے ہیں۔ فرمایا لیغیظ اللہ، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ یہ وہی لام آ گیا، لام زیر والا، لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کھیتی کو کیوں طاقتور کیا ہے؟ تاکہ اس سے غصہ دلائے ان صحابہ کرام کی وجہ سے کافروں کو تکلیف ہو کہ یہ کھیتی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بڑھ پھل پھول رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک، منہم، ان صحابہ کرام میں سے، مغفرتاً، بڑی بخشش کا، واجرن عظیما، اور بڑے اجر عظیم کا۔ یہاں پر بھی وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں، منہم کے اندر سے من تبعیضیہ قرار دے کر بعض صحابہ کرام کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سنیے ان سارے اس رکوع کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ نمبر 4 میں، 5 میں، 8 میں، 18 میں، 26 میں، آپ پیچھے سارا مضمون قرآن مجید کا پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام تمام کی جو وہ خصوصیات جو بیان کی ہیں وہ ذرا دیکھیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے پوری جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔
آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. آگے دیکھیے لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. یہ صحابہ کرام کی جماعت کی خصوصیات جو ہیں وہ یہاں پر پوری جماعت کا تذکرہ آیا. سن رہے ہو یہ بات؟ سورہ الفتح کے اندر اسی میں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہاں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، سارے مومنین کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکینت اور تسکین نازل کی ہے تاکہ ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کا اضافہ ہو جائے. اسی طرح یہ اللہ رب العزت نے اسی صورت کی آیت مبارکہ نمبر 18 کے اندر صحابہ کرام کی اس جماعت کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ رب العزت جو ہے وہ ان مومنین کے اوپر راضی ہو گئے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کو مکہ مکرمہ والوں نے شہید کر دیا، آپ سفیر ہونے کی حیثیت سے گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کون سی بیعت لی تھی؟ بیعت رضوان. اسے موت کی بیعت کہتے ہیں کہ یہاں ہم کیا کریں گے، میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے. اسے موت کی بیعت کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی ہے تحت شجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اوپر سے وہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے جان لیا ان کے دلوں کے خلوص کو. فانزل السکینۃ علیہم، اور اس نے نازل کی تسکین ان پر. واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں پھر اس کے بدلے میں بڑی ہی قریب کی فتح دی ہے. کون کون سی فتح ملی ہیں؟ صلح حدیبیہ کے بعد کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. خیبر کی فتح ملی، مکہ فتح مکہ ملا. یہ ساری فتحیں جو اللہ فرماتے ہیں ومغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. اس میں دیکھیے صحابہ کرام کی پوری جماعت کا تذکرہ ہے. اب کیا خیال ہے کہ سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت منہم کا مسئلہ جو ہے وہ یہ کریں گے کہ ان میں سے بعض ایسے ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہو گئے ہیں؟ یہ پوری صحابہ کی جماعت کے لیے لفظ استعمال ہوا منہم. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اسی طرح آیت نمبر 26 میں بھی ہے، وہ بھی آپ لوگ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. پڑھ دوں گا میں آپ کے سامنے. یہ دیکھیے پھر سنیے ذرا آیت نمبر 26 اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. سمجھ آ گئی؟ سارے کا سارا صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کے دلوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کی حمیت اور ضد آ گئی تھی. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور یہ جماعت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضدیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ضد کی، جاہلیت کی، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے نازل کی اپنی سکینت علی رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر یعنی صحابہ پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کے اوپر تقوی کی بات لازم کر دی، وکانوا احق بها واہلھا، اور وہ اس تقوی کی بات کے سب سے زیادہ لائق بھی تھے اور حقدار بھی تھے. اگر صحابہ اکرام کی جماعت نے تقوی اختیار نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب اس پوری سورہ مبارکہ کو آپ پڑھتے جائیے اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والا پورا رکوع پڑھیے، ان کی صفتیں پڑھیے، اور یہاں جا کر یہ ترجمہ کیجئے کہ بعض جو ہیں ان میں سے صحیح رہے ہیں اور بعض جو ہیں وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کی دلی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کے اندر من کا لفظ جو ہے یہ مکمل بیان کے لیے بھی آیا ہے، بیان جنس کے لیے آیا ہے. میں 2 مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو ابھی سمجھ آئے. تو پھر یہاں سے امہات المومنین کے بارے میں من کنہ کا جو یہاں پر بولا جاتا ہے اور یہاں پر جو منہم ہے اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے آپ کو بالکل کلیئر ہوگی. اچھا یہاں ایک بڑا بہت ہی زبردست تبصرہ کیا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے تبصرہ یہ کیا ہے، ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں آپ کی تمام ازواج سب نیک ہی رہیں. ذرا سنیے، آپ کی تمام ازواج سب نیک ہی رہیں مگر حق تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نہ ڈر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر لگا رہے. اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر جو ہے وہ لفظ من کنہ اور وہاں پر منہم صحابہ کے لیے بولا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کہیں عمل میں سست نہ ہو جائے اور بے خوف نہ ہو جائے اور اپنا کام جو ہے وہ اسی تندہی سے کرتا رہے. صحابہ اکرام کے بارے میں یہ ہمارے جیسے لوگ ہوں تو ان کے بارے میں تو یہ خدشہ ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں تو یہ خدشہ نہیں. اب 2 مقامات دیکھیے جن کے اندر ایک سورۃ المائدہ، پیر صاحب ذرا نکالیے آپ، اس کی آیت مبارکہ نمبر 73. سورۃ المائدہ آیت مبارکہ نمبر 73 کے اندر ذرا دیکھیے
کہ یہاں وہاں جو من ہے وہ تبعیضیہ ہے یا من بیان جنس کے لیے ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن حکیم کے اندر یہ جو من والا مسئلہ ہے اس کو سیاق و سباق سے حل کیا جاتا ہے۔ جب آپ پورا مضمون پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ سورہ المائدہ جو ہے یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور یہ 6واں پارہ ہے اور 73 نمبر آیت ہے۔ ذرا غور سے اس بات کو سنیے۔ آیت مبارکہ نمبر 73 مل گئی جی آپ کو؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عیسائیوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، جنہوں نے اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ جو ہے وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، ایک اللہ، ایک جو ہے وہ اللہ کا بیٹا اعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام، روح القدس، یہی ہے نا 3 میں سے 3۔ اچھا اب دیکھیے اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، جو کہ صریحاً کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یہ عقیدہ تثلیث۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی، اللہ وحدہ لا شریک ہی جو ہے وہ معبود۔ آگے ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں ان لم ينتہوا، اگر یہ اہل کتاب اور یہ جو عیسائی جنہوں نے عقیدہ تثلیث اختیار ہو یہ باز نہ آئے، اما یقولون، اس سے جو یہ کہتے ہیں، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب الیم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ منہم کا مگر اگر ترجمہ یہاں بعض کیا جائے، بعض کافر، تو اس کا مطلب تثلیث کو ماننے والے بات تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے ہیں، اللہ نے چھوڑ دیے ہیں، اور بعضوں کو جو ہے وہ اللہ عذاب دے گا۔ تو یہاں منہم سے کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے کافر جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیان جنس کے لیے ہے، سارے گروہ کے لیے ہے، پوری جماعت کے لیے۔ اگر دیکھیے ذرا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، بڑا ہی دردناک عذاب۔ اب اس میں سے کیا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے کچھ کو عذاب پہنچے گا اور کچھ کو نہیں پہنچے گا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، سب کے لیے۔ اور آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں خود ہی بتا دیا ہے کہ سب کو دعوت ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس کا استغفار نہیں کرتے؟ یہ کن کو خطاب ہے بھائی؟ یہ ان عیسائیوں کو خطاب ہے جو عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم۔ اب آپ سمجھ آ گئے کہ من جو ہے یہ قرآن مجید میں ہمیشہ تبعیض کے لیے ہی نہیں آیا، بعض کے لیے نہیں آیا، بلکہ بیان جنس کے لیے بھی آیا ہے، پورے کے پورے گروہ اور پورے کی پوری جماعت کے لیے آیا ہے۔ اب دوسرا مقام اس کو بھی ذرا سمجھیے، وہ سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج جو ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں 17ویں پارے کے اندر قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 22 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 30 جو ہے اس کو بھی ذرا اس سے بھی آپ گزریے اور اس سے بھی دیکھیے کہ وہاں پر من جو ہے وہ کس معنوں کے اندر آیا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 30 جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئی ہے، ذرا دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دیکھیے پہنچ گئے بھائی۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ حکم یہی ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، کہ وہ شخص جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی جو ہے، اور اللہ کی عظمت والی چیزیں، خانہ کعبہ کا اور حدود حرم کا اور حاجیوں کا اور صفا اور مروہ کا اور ان جانوروں کا جو قربانی کے لیے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی حرمات ہیں، اللہ کی تعظیم والی چیزیں ہیں، عظمت والی چیزیں۔ فرمایا جو بھی ان کی تعظیم کرے گا فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ ذرا سنیے آگے، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے وہ چوپائے یعنی چرنے والے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہارے سامنے پڑھ دیے گئے ہیں، یعنی وہ حرام جانور جو ہے وہ مردار ہے اور جس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ خون نہ نکالا جائے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں آپ کے اوپر۔ آگے ذرا پیسا غور کیجیے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہذا تم بچو بتوں کی ناپاکی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو جھوٹی بات سے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پر کیا لفظ ہے؟ من الاوثان،
اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر آپ من تبعیضیہ یہاں پر لے گئے، اس کا مطلب کچھ بت پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں، تو کچھ جو ناپاک ہیں ان سے بچو اور جو پاک ہیں وہ اختیار کر لو. کیا یہ مطلب ہے یہاں؟ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بت مراد ہیں، سارے بت ناپاک ہیں، سارے بتوں کی پرستش ناپاک ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، لہذا تم سارے کے سارے بتوں کی جو ہے وہ ناپاکی سے بچو، شرک سے بچو، اور سارے کے سارے جھوٹی بات سے بچو. جھوٹی بات جو ہے وہ ہر حالت میں جھوٹی ہے، اس سے بچو. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو آیت مبارکہ نمبر 29 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو محسنات قرار دیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟